ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے کے بعد میں بہت غمزدہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نچلا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا، اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے، اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پوجا کرنے والوں کو ڈالیں گے، 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، 3رے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے، 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہگاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہو گئے۔ آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر ہجرے میں تشریف لے جاتے اور ہجرے کا دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے، مسجد سے ہجرے میں جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے ہیں۔ جب 3را دن ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، دروازے پر آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، میں نے سلام کیا لیکن جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو جواب مل جائے۔ آپ نے 3 بار سلام کیا پر کوئی جواب نہ ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی کو بھیجا، لیکن پھر بھی اندر سے سلام کا کوئی جواب نہ ملا۔ حضرت سلمان فارسی نے سارے واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا، جب اتنی عظیم شخصیت کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ کو اندر بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب احوال بتایا۔ آپ حجرے کے دروازے پر آئیں، پیارے ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان، آپ پہ یہ کیسی کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری پیاری بیٹی کہ مجھے جبرائیل نے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت کے گناہگاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ اتنے میں حکم آ گیا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غم نہ کرو، آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگوں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ ناظرین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے شفیق اور غم محسوس کرنے والے ہیں، اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا؟ آج آپ اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی اگر آپ پر کوئی عذاب نہیں آتا، اس کی وجہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے حضور رو رو کر آپ کی بخشش اور آپ پر رحم کے لیے دعائیں کرنا تھی، ورنہ قوم لوط اور قوم عاد اور اس قوم میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہو سکے تو ہمارے چینل حسین انفو کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔